کتنے سجدے ہیں اس کے پاس، کتنے رکوع ہیں اس کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ نبی کا دامن ہو، علی کا دامن ہو اور ولیوں کا دامن ہو، تب اس کا کام بنتا ہے. غوث اعظم کا دامن ہو تب وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر کوئی بولے ہمیں غوث اعظم کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بولے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بولے یہ بزرگان دین، یہ اولیاء مشائخین، ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تب جنت بھی یہی کہے گی مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آنا ہے غوث کا دامن لے کر کے آ، اگر آنا ہے خواجہ کا دامن، علی کا دامن، عمر کا دامن، صدیق کا دامن، نبی کا دامن لے کر کے آ، تب تجھے جنت میں جگہ ملے گی. اگر ان کے دامن کے بغیر آئے گا تو پہلے تو شیطان جنت میں تھا، اس کو ہم نے بھگا دیا، تم کو کہاں سے آنے دیں گے؟ ایک بات بتاؤں، شیطان پہلے کہاں تھا نا جنت میں. نبی حضرت آدم کی عظمت نہ کی، جنت سے باہر. کہاں سے باہر؟ جنت سے باہر. جنت سے باہر. اب یہ جنت کے باہر ہیں، ابھی تک جنت کو دیکھا نہیں. نبی کی عظمت نہیں، نبی کے علم غیب کا انکار ہے، نبی کے علم کا انکار ہے، نبی زندہ ہونے کا انکار ہے، نبی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل کا منکر ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیطان کم سے کم کچھ دن تو جنت میں تھا، واپس آ گیا، اور تم ملعونو جنت میں جا بھی نہیں سکتے، تم جہنم کے حقدار بن جاؤ گے. وہ تو تھوڑے دن رک کے وہاں آیا ہے، تھوڑے دن وہاں رک کے آیا ہے، اور تم وہ بھی دیکھنا تم کو نصیب نہیں ہوگا. اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. ایک نوجوان ہے، مکے سے لے کر مدینہ تک نبی کا قتل کا ارادہ رکھتا ہے. کئی جنگوں اور محاذوں پر نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ناکامیاب ہوا. ایک مرتبہ نبی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ارادہ کیا موقع اچھا ہے، قتل کر ڈالوں. جیسے ہی نبی کے قریب پہنچا، غیب سے آواز آئی تم اس کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ محمد اور محمد کی آل کسی اور کے قبضے میں نہیں، اللہ کے قبضے میں ہے. کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اب جو ہے وہ نوجوان ارادہ ترک کرتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد پھر سے اس نوجوان کو عصر کے وقت موقع ملتا ہے. سوچتا ہے کوئی نہیں ہے، عصر کی نماز نبی پڑھ رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا اور وہاں پر ان کو قتل کر ڈالوں گا. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عصر کا وقت ہے، نبی کی بارگاہ میں کوئی نہیں، نبی تنے تنہا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. موقع دیکھوں گا، نبی کا کام تمام کروں گا معاذ اللہ، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. اور جیسے ہی ارادہ بد لے کر نبی کے قریب پہنچا ہی تھا، غیب سے آواز آتی ہے اے نادان تو نہیں مار سکتا. وہ نوجوان کہتا ہے اسی وقت میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے رخصت ہو گئے ہیں. اسی اسنا میں مکہ فتح ہو جاتا ہے. اب یہ نوجوان سوچتا ہے مکہ تو فتح ہو گیا، میں کہاں بھاگوں؟ اگر نبی کو پتہ چل جائے گا کہ میں نبی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، نبی کے جو عاشق ہیں،
نبی کے جو محبین ہیں, جو نبی کا بال توڑنے نہیں دیتے, اگر ان کو پتا چل جائے گا تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اب ارادہ کر رہا ہے نوجوان, میں مدینہ بھاگوں, مکہ چلے جاؤں, حبش میں جا کر کے پناہ لوں. کہاں چلا جاؤں میں پناہ مل جائے مجھے؟ مارا مارا گھوم رہا ہے, سوچ رہا ہے میں کہاں کہاں جاؤں جہاں جہاں میری جان بخشی جا سکتی ہے. بالآخر گھر کے اندھیرے میں نوجوان سو رہا ہے. توجہ میری طرف, یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے, اور جب نبی کی بات ہو رہی ہے, جو نبی کی بات بول رہا ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس کا مطلب میں چاہے جیسا بھی رہوں, اس وقت دنیا میں میرے سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے. وہی ہے جو بول رہا ہے نبی کی عظمت. جو نبی کی عظمت بول رہا ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جب کالے بلال نبی کی عظمت بیان کر کے, نبی کی اذان پڑھ پڑھ کر کے جب وہ خوبصورت بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی تو ان کے غلام ہیں, ہم بھی تو ان کے غلام ہیں. رات کا اندھیرا ہے, نوجوان سوچ رہا ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. اپنے بتوں سے نیند کی آنے کی دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اے میرے خداؤں, سالوں سال میرے باپ اور داداؤں نے تمہاری عبادتیں کی ہیں, مجھے نیند آ جائے. اب یہ نوجوان سو گیا, اس کو نیند آ جاتی ہے. جب اس کو نیند آ جاتی ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے نیند میں؟ گھنا جنگل ہے, گھنا جنگل میں وہ راستہ بھٹک گیا ہے, اور جب وہ راستہ بھٹک جاتا ہے ایک نور آتا ہے, ایک روشنی آتی ہے, اس نوجوان کو راستہ دکھاتی ہے, اس کے آنکھ کھل جاتے ہیں. نوجوان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب یہ نوجوان سمجھ رہا ہے یہ جو روشنی آئی ہے یہ اللہ کی ہے, یہ جو روشنی آئی ہے یہ نبی نے مجھے بھیجا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے میرے باپ دادا اور میں جس خدا کو مان رہے تھے وہ غلط تھے. اب ہمیں نبی کا کلمہ پڑھنا ہے, اب ہمیں قرآن پڑھنا ہے, اب ہمیں نبی کے دامن میں پناہ لینا ہے, اور نہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اب یہ جوان اٹھتا ہے, اپنی نیند کو توڑتا ہے, اپنی نیند کو توڑ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کر لیجئے. نبی فرماتے ہیں تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ تو جانتے ہو وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا نام خالد بن ولید ہے. کیا ہے؟ یہی خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, یہی خالد بن ولید جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک یعنی بال شریف مل گیا تو اپنے ہمیشہ ٹوپی میں رکھتے تھے اور جنگ کرتے تھے. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. ایمان لانا آپ کا کتنا اسلام کو کامیاب بنایا یہ تو آپ تاریخیں پڑھیے تب آپ کو پتا چلے گا. اگر آپ تاریخیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نادان ہیں. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید ایمان لاتے ہیں. آپ کی جمعیت میں بہت سارے ملک فتح ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں فتح ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, اللہ نے جس کو چن لیا, اللہ نے جس کو چن لیا اپنے لیے یا اپنے رسول کے لیے, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کو بدلنے کے لیے, لیکن وہ نہیں بدل سکتا, نہیں بدل سکتا. اور اگر تمہارے دل میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہیں ہے, صدیقین و شہداء و اولیاء کی محبت نہیں ہے, تو تم کو کبھی بھی سیدھا راہ نہیں مل سکے گا, سیدھی راہ کبھی بھی نہیں مل سکے گا.
अरे पहले इनके दामनों को तो पकड़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। गौसे आजम की शख्सियत तो बहुत बड़ी चीज है, हम ऐसे सुन्नी हैं, हम ऐसे आशिक हैं। गौसे आजम की शख्सियत तो बहुत बड़ी चीज है। अगर गौसे आजम अपनी जूती किसी को अता फरमा दें तो वो उस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। हमारे जिंदगी बदलने के लिए, हमारे बेड़े पार करने के लिए, हमारे मुसीबतों को टलने के लिए बजाते खुद गौसे आजम की जरूरत नहीं है। अगर गौसे आजम के चप्पल मुबारक मिल जाए तो भी बेड़ा पार है। बताऊं कैसे बेड़ा पार है? अच्छा, मैं बैठ के बोल रहा हूं, आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं है, बैठ के भी मैं अच्छा बोलता हूं, खड़ों की भी और अच्छा बोलता हूं। अच्छा ठीक है, आज बैठ के सुन लो, कल एक दिन और बचा है ना, तब खड़े होके बोलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कि दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कहने का मकसद ये है मुसलमानों, हमें गौसे आजम की जर्रे की जरूरत बस काफी है। हमें गौसे आजम की जो जर्रे है, गौसे आजम की जो पैरों की धूल है, गौसे आजम की जिस्म मुबारक से जो चीज लगी हुई है, जैसे कि टोपी शरीफ, अमामा शरीफ, कुर्ता शरीफ, यही हमारी जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। सरापा गौसे आजम की जरूरत नहीं है। हमें गौसे आजम ने जिस सामान को इस्तेमाल किया, जो सामान छोड़ दिया, वही छोड़ा हुआ सामान हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान बनता है। बताता हूं कैसे। गौसे आजम सरकार है, गौसे आजम सरकार रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे के बाहर बैठे हुए हैं, वजू फरमा रहे हैं। वजू जैसे ही खत्म हुआ, अपने जूती शरीफ को निकालते हैं, आसमान में प्रवास कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आज से कल ही ये बोले थे जूतियों के बारे में, आज भी वही। अरे गौसे आजम की बात छोड़िए, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जूती शरीफ है, खड़ाओ जो मुबारक हैं, उसके बारे में अगर हम लोग पूरी जिंदगी बात करते रहे तो कम है। पूरी जिंदगी, क्या जिंदगी? अरे जिस गौसे आजम से तुम्हें दीन मिला, जिस गौसे आजम से तुम्हें हदीस मिली, जिस गौसे आजम से तुम्हें कुरान, तफसीर सब कुछ मिला, सबसे बड़ी बात तो यह है, गौसे आजम की शान से, गौसे आजम के सदक़े में हमको ईमान मिला। और ऐसा ईमान, यही ईमान हम पर जहन्नम भी हराम करवाएगा और हमको जन्नत में भी लेकर के जाएगा। तो क्या अब उस गौसे आजम की जूतियों की भी तारीफ ना की जाए? अरे हम लोग तो इसी अहल हैं, इसी काबिल हैं कि गौसे आजम की तो क्या, कम से कम गौसे आजम की जो जूतियां मुबारक है उसकी भी सही से तारीफ नहीं कर सकते, सही से तारीफ नहीं कर सकते। एक तो वो गौसे आजम का कुत्ता था, उसकी तारीफ कोई नहीं कर सकता, ये तो फिर भी हम गौसे आजम की जूतियों की तारीफ कर रहे हैं। गौसे आजम की तो अचानक गौसे आजम क्या करते हैं, अपनी जूतियों को निकालते हैं, आसमान की तरफ प्रवास कर देते हैं, आसमान की तरफ प्रवास कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सारा माजरा पता चला कि गौसे आजम ने वजू क्यों किया, वजू करने के बाद ये जूतियों को आसमान की तरफ क्यों प्रवास किया। दरअसल ये गौसे आजम की मुरीदा है, निहायत ही हसीन और खूबसूरत है। उसके पीछे एक जमाने से एक मर्द पड़ा हुआ है जो कि जाहिल और बदकार गुनहगार है। वो सोच रहा है कब मुझे मौका मिल जाएगा इस औरत की इज्जत व आबरू लूट लूं मैं। वो मौके की तलाश में है। अचानक उस औरत को एक मर्तबा जंगल की तरफ जाना हुआ और ये नजर जमा के था, नजर बिठा करके था ताकि उसको मौका मिल जाए। जब ये औरत उस जंगल की तरफ जा रही है, इसको मौका मिल गया, अब ये उस औरत के पीछे चला गया। जैसे ही उस कमबख्त ने उस औरत की इज्जत को लूटना चाहा, वो मुरीदा ने गौसे आजम को याद किया। उसी वक्त गौसे आजम ने अपनी जूतियों को उसकी तरफ भेज दिया मदद के लिए, और वो जूतियां आई उस कमबख्त के सर पर इतना बरसी, वहीं पर वो वासिले जहन्नम हो गया, मतलब मर गया। फिर वो औरत
وہ جوتیوں کو عزت سے وہاں سے اٹھاتی ہے, اپنی آنکھوں میں لگاتی ہے, سیدھا غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ہے سرکار آپ کی جوتیوں نے کیا کمال کیا ہے, میری عزت و آبرو کو بچایا ہے, یہ آپ کی جوتیاں لے لیجئے. سرکار واپس کر دیتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اے مسلمانوں, ہماری بخشش کے لیے ہمیں پورے غوث اعظم کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جنت میں جانا ہے, ہمارے ماں باپ کو جنت میں جانا ہے, ہمارے بچوں کو, نسلوں کو جنت میں جانا ہے. تو میں کہتا ہوں سراپا غوث اعظم تو چھوڑو, غوث اعظم کے خون کے ایک خطرے کی اور قدموں کے دھول جو ہوتی ہے, اس دھول کی اگر تم بات کرتے رہو گے تو بھی تمہاری مغفرت اور جنت میں تم ضرور جاؤ گے. ایسا ہوا ہے, دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ایسا پہلے ہوا ہے, اسی لیے ہم بول رہے ہیں. ارے ہم کیا بیان کریں, ہم سے پہلے خواجہ غریب النواز, ہم سے پہلے اعلی حضرت, ہم سے پہلے اشرفی میاں, ہم سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں سب نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے. اچھا, خواجہ غریب النواز بھی, خواجہ بندے نواز بھی, ان سبوں نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے, تبھی یہ معین الدین سے غریب نواز بن گئے تھے. تو ہم کیوں تعریف نہ کریں گے, ہم بھی ضرور تعریف کریں گے میرے دوستو. ایک غوث اعظم کی فضیلت ہم کہاں آپ کو بیان کریں. ہم غوث اعظم کی ایک ذرے کی تعریف نہیں کر سکتے. اگر ہم اس ذرے کی تعریف کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو وہاں پر فرشتے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرشتوں سے کہے گا اور فرمائے گا, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, جو میرے غوث کی تعریف کر رہا ہے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے, اس کے ماں باپ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے, اس کو میں نے جنت میں بھیج دیا ہے. اچھا, ہم کو بھوک لگتی ہے نا, آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پتھر کھاتے ہیں کیا, بولیے نا, کھانا کھاتے ہیں. ہاں, وہ مرد لوگ تو ایسا بیٹھے ہیں, ایسا لگتا ہے یہ لوگ, ہاں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, درشی بڑی, اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر جودی کرم والہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصر کون نہیں جانتا؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے یا بھوکا کوئی آتا ہے آپ کھانا کھلاتے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا, میں جانتا ہوں کہ جب بھوک لگتی ہے آپ کو بھی, جب بھوک لگتی ہے مجھ کو بھی, میں کھانا ہی کھاؤں گا, آپ بھی کھانا ہی کھائیں گے. لیکن غوث اعظم کا در ایسا نہیں ہے, کچھ الگ ہے. تو غوث اعظم کے در کو دکھانے کے لیے کئی راستے دکھانا پڑتا ہے انسان کو. مصر آج کے زمانے میں جس کا نام ایجپٹ ہے, مصر میں ایک بزرگ ہے, ایک شیخ ہے جن کا نام ہے حضرت ابو محمد مہدی رحمت اللہ علیہ. حضرت ابو محمد مہدی مصری جب غوث اعظم کی شان, جب غوث اعظم کی تعریف سنتے ہیں مصر سے بغداد آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب میں آپ کو ایک نظریہ بتانا چاہتا ہوں, ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں. آج جو لوگ کہتے ہیں عرسوں میں جانا شرک ہے, عرسوں میں جانا حرام ہے, اس ولی سے سیکھ لو. اگر کہیں ولی موجود ہے اس ولی کی زیارت کو جانا شرک نہیں ہے, بلکہ اس ولی کی زیارت کو جانا اپنی نجات کا سبب ہے انشاءاللہ, اپنی مغفرت کا سبب ہے انشاءاللہ. تو مصر سے چلتے ہیں بغداد, بہت غریبی حالت میں تھے. بغداد شریف پہنچتے ہیں. بغداد شریف پہنچنے کے بعد بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتے ہیں. غوث اعظم سرکار کو سلام کرتے ہیں, پھر عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث اعظم میں مصر سے آیا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کیوں؟ عرض کیا اے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کی صحبت میں رہ کر میں سیکھنا چاہتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہو, کیا سیکھنا چاہتے ہو؟
تو جانتے ہو حضرت ابو محمد عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، میں تفسیر سیکھنا چاہتا ہوں، میں تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، میں روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں، میں حقیقت سیکھنا چاہتا ہوں۔ اے سرکار غوث اعظم، جو چیزیں آپ جانتے ہیں، جو چیزیں ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں جانتے ہیں وہی سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے رہو ہمارے یہاں۔ کئی دن تک غوث اعظم کی بارگاہ میں رہے اور فیض روحانی و دنیاوی حاصل کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ فیض حاصل کرتے رہے اور جب فیض حاصل کر لیا، جب مکمل فیض غوث اعظم سرکار سے مل گیا، اب ان کو واپس کہاں جانا ہے؟ مصر جانا ہے۔ سامان کی تیاری ہو رہی ہے، مصر جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت ابو محمد سارا سامان طے کر لیتے ہیں، اب غوث اعظم کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث اعظم، یہ خادم یہ غلام اب یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے، لہذا آپ اجازت دے دیجئے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی جھولیوں کو بھرنا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ تم کو ہم نے وہ فیض، وہ طاقت، وہ روحانیت دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم کسی اور کے پاس ہاتھ پھیلاؤ، اس لیے دی ہے کہ ساری دنیا آ کر تمہارے پاس ہاتھ پھیلائے۔ عرض کرتے ہیں حضرت ابو محمد عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث اعظم، آپ کی جو باتیں ہیں میں ان باتوں پر عمل کروں گا، آپ کی جو نصیحت ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، مگر اے سرکار مجھے مصر جانا ہے، مصر جانے کے لیے کئی دن کا سفر درکار ہے۔ اے غوث اعظم سرکار، میرے پاس نہ اتنا مال ہے، میرے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، میں سفر کا کھانا خرید نہیں سکتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے مصر پہنچنے سے پہلے میری جان چلی جائے، وہ بھی کس سے؟ بھوک سے۔ کس سے؟ بھوک سے۔ اب میں تمہارا ذہن چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر کوئی بھوکا تمہارے پاس آ جائے تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اگر تمہارا دل سچا ہے، اگر تمہارا دل ایمان میں ہے اور سچا ایماندار ہے، تمہارے آنکھ سے آنسو نکلے گا اور تم سوچو گے یہ جو بھوکا آیا ہے اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اس لیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ جب تمہاری طبیعت خوش ہو تو سمجھ لو غوث اعظم تم سے خوش ہو جاتے ہیں، جب غوث خوش ہو تو سمجھ لو حضرت علی خوش ہو جاتے ہیں۔ جو حضرت علی کو راضی کر لیا وہ نبی کو راضی کر لیتا ہے، جو نبی کو راضی کر لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہی کریں گے نا؟ آپ کیا کریں گے جب کوئی بھوکا آئے تو؟ کھانا کھلائیں گے اور سوچیں گے اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ اگر کوئی مسافر جا بھی رہا ہو آپ کے گھر سے تو اس کو سفر کے لیے کچھ بندوبست بھی کرتے ہیں نا، کھانے پینے کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو حضرت ابو محمد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سرکار میں جاننا چاہتا ہوں کیا میں چلا جاؤں؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں ابو محمد یہیں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو محمد وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ غوث اعظم حضرت ابو محمد کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو محمد میری انگلی کو اپنے منہ میں لے لو اور اس کو چوس لو۔ حضرت ابو محمد غوث اعظم کی انگلی ان کے منہ میں لے لیتے ہیں اور چوستے ہیں کافی دیر تک چوستے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو محمد ارشاد فرماتے ہیں میں بغداد سے مصر چلا گیا، نہ مجھے کھانے کا احساس ہوا نہ مجھے پانی کا احساس ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔